وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ گزشتہ سے پیوستہ بریک سے پہلے ہم محرم الحرام کے تناظر میں ایک مسلمان کی ذمہ داریوں کو بیان کر رہے تھے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہم نے یہ بیان کی تھی کہ محرم کے بارے میں سمجھا جائے کہ محرم الحرام کیا ہے، اور پھر اس مہینے کی عظمتوں کو سمجھا جائے اور اس کے تقدس اور اس کی حرمت کو سمجھا جائے، اور تیسری ذمہ داری یہ تھی کہ اس ربانی نظام، اس قمری نظام کو سمجھا جائے جس کے ساتھ ہماری مختلف عبادات کو اللہ عز و جل نے جوڑ دیا ہے، اور چوتھی ذمہ داری کہ ان تمام عظمتوں کو منتقل کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم، ان کی عظمت کو سمجھا جائے، اور ان کی عظمت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع کی جائے، تبھی ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں افراط و تفرید سے بچا جائے۔ افراط و تفرید کیا ہے؟ بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس شخص کا اہل بیت سے محبت کا رویہ نہیں، اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اہل ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس بات کا حکم دیا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اذکرکم باللہ، کہ تم اہل بیت کا خیال رکھنا۔ لیکن خیال کیسے رکھا جائے؟ تقاضے کیا ہے؟ ان کی عظمت اور ان کی اہمیت اور ان کی خوش نصیبی جو اسلام نے طے کر دی ہے، اس میں کوئی ایک حرف بھی نہ بولا جائے۔ اور تفرید کیا ہے؟ کہ ہم کسی کو کچھ کہہ دیں اور کسی کو کچھ کہہ دیں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں اور صحابہ ہیں، ان کی آپس کی محبت کو پہچاننا چاہیے اور اس کو بیان کرنا چاہیے۔ کیسی محبت؟ ایوب السختیانی بیان کرتے ہیں، من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے سیدنا عمر سے محبت کی، اس نے اپنی زندگی میں جنت کے راستے کو واضح کر لیا۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ عز وجل، جس نے سیدنا عثمان سے محبت کی، اس نے تو اللہ کی دی ہوئی روشنی سے اپنے آپ کو روشن کر لیا۔ ومن احب علی بن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی، اس نے ایمان کے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ومن قال الحسنى في اصحاب محمد فقد برئ من النفاق، جس نے صحابہ کرام کے بارے میں اچھے کلمات کہے، وہ نفاق سے بری ہو گیا۔
اور جس نے زبان درازی کی وہ نفاق میں چلا گیا۔ بشر بن حارث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 62585، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے صحابہ کو گالی دی اس پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اس پہ پوری کائنات کی لعنت ہے۔ اور کس طرح صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں محبت تھی۔ شعبی روایت کرتے ہیں، راکب زید بن ثابت فاخذ ابن عباس برکابہ، زید بن ثابت سواری پہ سوار ہوئے، اس کی مہار عبداللہ بن عباس نے تھام لی۔ فقال له لا تفعل یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر کے چچا کے بیٹے چھوڑ دو، تم نہ پکڑو۔ فقال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، نہیں، میں آپ کی سواری کی مہار ضرور پکڑوں گا کیونکہ آپ ہمارے عالم ہو، اور علماء کے ساتھ عزت اور تکریم کا یہ پہلو ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ فقال زید بن ثابت کہتے ہیں، ارنی یدک، ذرا ہاتھ مجھے دکھاؤ، جس ہاتھ سے رسی پکڑی تم نے یہ ہاتھ ذرا مجھے دو۔ فاخرج یدہ، ہاتھ جب انہوں نے دکھایا، فقبلها زید، تو زید نے آگے بڑھ کے عبداللہ بن عباس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، وقال ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ اسی محبت کا اظہار ہم کریں اللہ کے رسول کے اہل بیت کے ساتھ۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت اہل بیت کے ساتھ۔ کس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کر رہے ہیں کہ جب قمیضیں تقسیم کی تو کہا میں ان شہزادوں کے لیے دوبارہ سے اچھی قمیضیں اور منگوا کے دیتا ہوں۔ یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی پانچویں کہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کو آپس میں سمجھیں اور اس کا اظہار کریں، اور اہل بیت سے قلبی محبت کا اظہار اور زبان سے اس کا اظہار، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہیں سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر۔ یہ وہ دو صحابی ہیں جن کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 814، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت میں جتنے بوڑھے صحابہ جائیں گے ان کے سردار ہوں گے تو سیدنا ابو بکر و عمر ہوں گے۔ کہنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 822، اور عبداللہ بن حنطب روایت کرتے ہیں هذان السمع والبصر یعنی ابا بکر و عمر۔ جس طرح السمع والبصر، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں اور کانوں کو کتنا انسان کے لیے اہم بنایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے اندر ابو بکر و عمر کا مقام اتنا ہے جتنا انسانی زندگی میں آنکھوں اور کانوں کا کردار ہے۔
تعجب کی بات یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ اپنے باپ سیدنا علی سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جان یہ تو بتائیے اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ابو بکر، سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر ہے۔ قلت ثم من، بیٹے نے پھر سوال کیا محمد بن حنفیہ نے، پھر ان کے بعد؟ قال عمر، پھر ان کے بعد عمر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا ثم انت، پھر آپ ہیں؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین، نہیں میں تو عام لوگوں میں سے ایک انسان ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3671۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے ابو بکر و عمر کے ساتھ کہ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے انہوں نے وہی بات کی جو انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور خود اقرار کیا کہ صحابہ میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل ہیں تو ابو بکر ہیں، پھر ان کے بعد افضلیت کا درجہ آتا ہے تو سیدنا عمر کا آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک دن خطبہ دیا۔ محمد بن عقیل کہتے ہیں خطبنا علی بن ابی طالب فقال ایھا الناس اخبرونی من اشجع الناس، من اشجع الناس۔ خطبے کے دوران لوگوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھی بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہادر کون ہے؟ قالوا انت یا امیر المؤمنین، لوگ کہنے لگے امیر المؤمنین آپ بہادر ہیں۔ قال اما انی ما بارزت احدا الا انتصفت منه، ہاں اللہ نے مجھے بھی قوت دی ہے، میں جس سے بھی نبرد آزما ہوا ہوں میں نے اس کے ساتھ انصاف ضرور کیا ہے، یعنی اس کو سبق سکھایا ہے۔ ولیکن اخبرونی باشجع الناس، میں نے تم سے سوال کیا ہے کہ تمام لوگوں سے جو ہے بہادر کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کو سننے کے بعد سننے والے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ لا نعلم، پھر ہمیں تو پتہ نہیں۔ قال ابو بکر، لوگوں اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی شجاع اور بہادر ہے صحابہ میں تو ابو بکر جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی دلیل دی انہوں نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل کیا پیش کی؟ لما كان يوم بدر، جب بدر کا دن تھا، جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ بنایا۔ فقلنا من يكون مع رسول اللہ، اچھا خیمہ تو بنا دیا ہے، سرتاج رسول یہاں ٹھہریں گے، لیکن ان کی حفاظت کے لیے ساتھ کون ہوگا؟ لئلا یہوی الیہ احد من المشرکین، تاکہ کوئی مشرک وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، سارے بیٹھے تھے، سیدنا ابو بکر اٹھ کے آئے، شاہرا بالسیف علی رأس رسول اللہ، اور اپنی تلوار کو لہرایا کہ سب پیچھے ہٹ جاؤ، یہ ذمہ داری میں ادا کروں۔ لا یہوی الیہ احد الا اہوی الیہ، کوئی بھی مشرک قریب آتا تو سیدنا ابو بکر کی تلوار اس کو سبق سکھا دیتی۔ فہذا اشجع الناس، لوگوں یاد رکھنا، یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب وہ خلیفہ بنے، خلیفہ بن کے خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران پوچھ رہے ہیں، کہا اگر بہادر انسان اللہ کے رسول کے بعد تھا تو وہ سیدنا ابو بکر تھے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وَأَخَذَتْهُ قُرَيْشًا، اس وقت بھی جب سب قریشی آپ کو چمٹ گئے،
فہذا یجأ یہ تکلیف دینا چاہتا تھا، وہذا یتلتل یہ آپ کو گرانا چاہتا تھا، وہم یقولون انت الذی جعلت الآلہۃ الہا واحدا، اور مشرک یہ کہہ رہے تھے تم کہتے ہو کہ ایک ہی الہ ہے، بہت زیادہ الہ نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی، کوئی شخص قریب نہیں اس وقت آیا۔ فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، سب سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس ابو بکر پہنچے۔ یضرب ھذا کسی کو وہ ہاتھ سے مار رہے تھے، ویتلتل ھذا کسی کو دھکیل رہے تھے، وہو یقول اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے ویلکم تمہارا برا ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسی ہستی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتی ہے کہ میرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ ثم رفع علی بردہ، اتنی بات سیدنا علی نے خطبہ دیتے ہوئے کہی اور اپنی چادر اپنے سر پہ لے لی، فبکا اور رونے لگ گئے، حتی اخضلت لحیتہ یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ثم قال انشدکم باللہ، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا خطبہ دیتے ہوئے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ امؤمن آل فرعون خیر ام ابو بکر، یہ بتاؤ آل فرعون میں جو بچاتا تھا مومنوں کو اور اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار تھا، اچھا وہ زیادہ بہادر تھا کہ ابو بکر بہادر ہے؟ فسکت القوم، لوگ خاموش رہے۔ فقال الا، پھر سیدنا علی نے کہا سنو، یاد رکھنا اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر جیسا کوئی بہادر انسان نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ ابو شریحہ بیان کرتے ہیں میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، سمعت علیا یقول علی المنبر، لوگوں کو اکٹھا کیا اور ممبر پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے الا ان ابا بکر کان اواہا منیبا القلب، سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پیارا دل والا کوئی انسان نہیں تھا۔ الا وان عمر ناصح اللہ فنصحہ، یاد رکھنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی خیر خواہ نہیں تھا، اللہ نے اس کی خیر خواہی کو قبول کیا اور برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حکم بن جحل بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے لا یفضلنی احد علی ابی بکر وعمر، کوئی شخص ابو بکر و عمر سے بڑھ کے میری فضیلت بیان نہ کرے، ولا یفضلنی احد علیہما الا جلدتہ جلد المفتری، اگر مجھے پتہ چل گیا کہ کسی ہستی کی فضیلت ابو بکر و عمر سے زیادہ کسی نے بیان کی ہے، میں اس کو اتنی سزا دوں گا جتنی مفتری کی سزا ہے، جو تہمت لگانے والا ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، میں اتنی سزا دوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تھی محبت صحابہ کرام کی، یہ تھی محبت اہل بیت اور صحابہ کرام کی کہ وہ کس درجے کی محبت کرتے تھے۔ اس درجے کی محبت ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر کے بعد درجہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ وہ ہستی ہے جو زبان سے بولتی تھی تو ان کی زبان سے نکلے کلمات کو اللہ قرآن بنا کے دوبارہ نازل کر دیتے تھے۔ یہ وہ ہستی تھی کہ جس راستے سے گزرتی اس راستے سے شیطان راستہ تبدیل کر لیتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر کے بارے میں سیدنا علی کی محبت کیسے تھی۔ آج دنیا میں یہی ایک ایشو اٹھایا جاتا ہے، لیکن کوئی حدیث تو پڑھے نا، کوئی قرآن کی تفسیریں تو پڑھے نا، ان کو پتہ چلے کہ صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت کیسے تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، رؤی علی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ برد کان یکسر لبسہ، سیدنا علی پر ایک چادر کثرت سے دیکھی جاتی کہ وہ چادر ضرور پہنتے تھے۔ فقیل یا امیر المؤمنین، تو سیدنا علی سے پوچھا گیا انک لتکثر لبس هذا البرد، آپ یہ چادر آپ بڑی کثرت سے پہنتے ہیں، اس کا کوئی راز ہے؟ فقال نعم، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ہاں اس کا ایک راز ہے۔ ان ھذا کسانیہ خلیلی وصفی عمر بن الخطاب، اصل میں یہ چادر میرے خلیل اور میرے دل کے گہرے دوست عمر نے مجھے پہنائی تھی، اس لیے وہ تو دنیا سے چلے گئے، یہ اس کی نشانی میرے پاس ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ناصح اللہ فنصح ثم بکا، اور کہنے لگے یہ وہ ہستی ہے جس نے خیر خواہی میں انتہا کر دی اور اللہ نے بھی خیر اور برکت کے دروازے کھول دیے، اور ساتھ ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ یہ تھی محبت صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی پیدل باتوں کے پیچھے لگنے کی بجائے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان احباب کی محبت کو سمجھیں اور اپنے دلوں میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت کو پیدا کریں، اس کا اظہار کریں، اس کو بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر جب وہ شہید ہوئے، ابھی آخری سانسوں میں تھے، تو دوڑ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور شہادت سے پہلے سیدنا عمر ان کے گھر گئے۔ کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ایک زندگی کی خواہش ہے، اگر آپ خوشی سے وہ پوری کر دیں۔ کہا بتائیے امیر المؤمنین کون سی خواہش ہے؟ کہا آپ جانتے ہیں کہ جو محبت اللہ کے رسول کے ساتھ میری تھی اور اللہ کے رسول کی میرے ساتھ تھی، اور جو محبت میری آپ سے ہے اور آپ کی میرے ساتھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ محبتیں اور مضبوط ہو جائیں، اور اس محبت کے مضبوط ہونے کا راستہ کیا ہے؟ آپ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ اس بات میں خوشی محسوس کریں تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میری بیٹی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہو۔ پھر یہی وہ خاتون اول تھی کہ جس کے قصے آپ نے سنے کہ جب بھی رات کو وہ نکلتے سیدنا عمر تو ان کی بیوی تھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی جو جاتی تھی اور لوگوں کے احوال دیکھ کے ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، دیکھا وقد سجی بثوبی، اور ان پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا سیدنا عمر پہ۔ فقال ما احد احب الی ان القى الله عز وجل بصحیفته من هذا المسجى بینکم، اللہ کی قسم میں نے اس جیسا انسان نہیں دیکھا۔ ایسا انسان کس کے بارے میں سیدنا علی کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ثم قال رحمك اللہ ابن الخطاب، اور خطاب کے بیٹے اللہ تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے۔ ان کنت بذات اللہ لعلیما، میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے بارے میں تیرے پاس بہت علم تھا۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَدْرِكَ الْعَظِيمَ،
عمر تیرے دل میں اللہ کی محبت بہت تھی. وَإِن كُنْتَ لَتَخْشَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي النَّاسِ. عمر تیرے جیسا اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں تھا، تو لوگوں سے نہیں ڈرتا تھا. وَلَا تَخْشَى النَّاسَ فِي اللَّهِ. تم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تھے. كُنْتَ جَوَادًا بِالْحَقِّ بخیلا بالباطل خمیصا من الدنیا بطینا من الآخرہ لم تکن عیابا ولا مداحا. عمر میں تیری کون کون سی صفت بیان کروں؟ تو نے ہمیشہ حق کو بلند کیا، تو نے ہمیشہ باطل کو شکست دی، تو نے دنیا سے کنارہ کیا اور آخرت سے اپنے دامن کو بھرا. میں نے دیکھا تم نے کبھی کسی کا عیب نہیں بیان کیا اور کبھی کسی سے تعریف کی خواہش نہیں کی. یہ سارے الفاظ بول رہے ہیں سیدنا عمر کے بارے میں. تو کون بول رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں اور اہل بیت اور صحابہ کی محبت لوگوں کو بھی بیان کریں. یہ لوگوں کی بناوٹی باتوں کے پیچھے لگنے کی بجائے احادیث پڑھیں، ان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کی محبت کیسے تھی اور صحابہ آپس میں محبت اور اہل بیت کی قدر کتنی کیا کرتے تھے. آج ایک مسلمان کو اسی قدر کو اپنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان ہیں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جیسا حیا کسی کے پاس نہیں ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ عثمان کی شہادت کی خبر آئی ہے تو جو بھی مسلمان میرے ساتھ ہیں 1400 صحابہ تھے. کون ہے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے؟ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. اس عثمان کی محبت سیدنا علی کے دل میں دیکھیں. آگے بڑھ کے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرنے والوں میں سر فہرست کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ تھی آپس میں ان کی محبت. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک معیار پیش کر دیا اور یہ معیار یاد رکھنا چاہیے. لا يحبك الا مؤمن. علی تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا. ولا يبغضك الا منافق. جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. یہ پانچویں ذمہ داری ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میرے ایمان کی دلیل ہے اور ان سے بغض یہ کسی منافق کی دلیل ہے کہ اگر اس کے دل میں بغض ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، وہ منافق ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا ہے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1743. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں اور سیدنا علی کی بھی ماں ہی لگتی ہے، وہ کہہ رہی ہیں اور روایت سلسلہ صحیحہ کی 750 عاد اللہ من عاد علی. لوگوں جس نے علی سے دشمنی کی اس نے اپنے رب سے دشمنی کی. کس طرح سیدنا علی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کی آپس میں محبت ہے. اور لوگ کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں جس نے علی سے کو دشمنی کی اس نے اپنے رب سے دشمنی کی. کیوں؟ کیونکہ پھر انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے ایک دن فرمایا تھا اور یہ روایت ابن حبان کی 6933 کیا فرمایا تھا؟ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا رجل یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے. فتطاول القوم. لوگوں نے باتیں کی پتہ نہیں کر جھنڈا کس کو ملے. اگلا دن ہوا، جھنڈا دینے کے لیے سرتاج رسول تیار ہیں اور جھنڈا کسی کو دیا نہیں. پوچھا این علی،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں ہے جواب ملا یشتکی عینہ، سیدنا علی کی آنکھ میں تکلیف ہے، فدعاہ فبزق فی کفی ومسح بہما عین علی ثم دفع الیہ الرایہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جو ہے اپنے ہاتھ پہ لگا کے اور ہاتھ سیدنا علی کی آنکھ پہ پھیرا، آنکھ درست ہوگی اور ساتھ جھنڈا دیا۔ کون بیان کر رہی ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی یہ اللہ سے دشمنی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول نے جھنڈا اسی ہستی کو دیا تھا۔ پانچویں ذمہ داری یہ ہے محرم الحرام کے مہینے میں ہم اہل بیت کے فضائل بیان کریں اور صحابہ کی بامی محبت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ ان کی محبت کس طرح تھی۔ اور یہاں رک کے میں ایک اور پیغام بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سیدنا علی سے محبت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ سب سے پہلی ان کی سیرت کا یہ مرحلہ، اگر سچی محبت ہے تو مومن ہے، سیدنا علی سے بغض ہے منافق ہے۔ لیکن مومن کے لیے کیا ہے ضروری؟ ان کا پہلا پیغام یہ ہے کہ تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ تقوی کہتے ہیں، یہ صرف تعریف سیدنا علی بیان کر رہے ہیں، الخوف من الجلیل، صرف تمہیں خوف اللہ کا ہونا چاہیے۔ والعمل بالتنزیل، عمل کرو تو قرآن و حدیث پر۔ والقناعت بالقلیل، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کرو۔ والتزود بیوم الرحیل، اور قیامت کی تیاری بھی کرو۔ یہ پہلا پیغام ہے سیدنا علی سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ دوسرا پیغام، سیدنا علی کو اتنا ایمان تھا کہ سرتاج رسول کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں زندگی میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جائیے، ایک عورت فلاں جگہ پہنچی ہے، اس کے پاس خط ہے جو حاتم بن ابی بلتع نے دیا ہے، وہ لے کے آؤ۔ اور جانے والے تھے سیدنا علی۔ اس عورت کی تلاشی لی گئی، سواری کی تلاشی لی گئی، خط نہیں ملا۔ صحابہ ساتھ ہیں، سیدنا علی کہتے ہیں نہیں، ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکتا کہ سرتاج رسول نے جھوٹ بولا، خط اس کے پاس ہے۔ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ، خط نکال دو، او لنجزینکی، وگرنہ میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ عورت کو دھمکی دی، وگرنہ میں تمہیں بے لباس کر دوں گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، اور ہم پتہ کریں گے کہ تم نے خط چھپایا ہے کہ نہیں چھپایا۔ اس نے اپنی میڈیوں میں خط چھپایا ہوا تھا، اس نے نکال کے دے دیا۔ سیدنا علی سے محبت کرنے والوں کو چاہیے اللہ کے رسول کی بات پہ اسی طرح یقین کرے جس طرح سیدنا علی کو یقین تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے اس میں کوئی سقم ہو، کوئی غلطی ہو۔ تیسرا پیغام، اس قدر ادب کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2698۔ آپ کے علم میں صلح حدیبیہ ہوئی تو ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، اس کو مٹائیے۔ تو اللہ کے رسول نے سیدنا علی سے کہا، علی اس کو مٹا دیجیے۔ کہا نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر، میں آپ نے ہاتھ سے آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ پھر آپ نے سیدنا علی سے لے کے خود مٹایا تھا۔ سیدنا علی کی جرت نہیں ہوئی، اس قدر ادب اور محبت اللہ کے رسول کی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کا نام مٹا نہیں سکتا۔ اگر کوئی سچا محبت کرنے والا ہے اہل بیت سے، سیدنا علی سے، تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی میں بے ادبی کے الفاظ سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ چوتھا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی، ان کی سنت کی اتباع اتنی تھی، کسی نے کہا کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، آپ چھوڑ دیں۔ صحیح بخاری کی روایت 1563
کہتی ہیں ما کنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میری گزر رہی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں سنت چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی سے محبت کرنے والے کو سنت سے محبت کرنی ہے، جس طرح سیدنا علی محبت کیا کرتے تھے۔ سواری پر سوار ہوئے، دعائیں پڑھ کے سوار ہوئے، مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ دعا آپ نے پڑھی اور مسکرانے لگ گئے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، جب وہ گھر سے نکل کے دعا پڑھ رہے تھے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے معمول بنایا ہے، میں نے بھی اپنے اس مرشد کی طرح مسکرا کے دعا پڑھنی ہے۔ سنت کی اتباع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سکھایا تھا کہ سیدنا علی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کے سونا۔ جس کی سچی محبت ہے سیدنا علی سی، تو سیدنا علی کہتے ہیں فما بت لیلۃ قط منذ سمعت رسول اللہ حتی قرأتها، میں نے زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزاری جب سے میں نے سنا ہے میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات کر کے سوتا ہوں۔ سوال کرنے والا بھی کوئی تھا جس نے سوال کیا، اچھا جب آپ جنگ کر رہے تھے تو اس رات بھی آپ نے پڑھی تھی؟ کہا میں نے اس رات بھی نہیں چھوڑی۔ کسی کی سچی محبت ہے تو ان اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ سیدنا علی کا چھٹا پیغام جو ہے وہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ اگر کوئی سچی محبت کرنے والا ہے اہل بیت سے، ان کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ وہ کہا کرتے تھے لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک، خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہو، تمہارے پاس اولاد زیادہ ہو، ولکن الخیر ان یکثر عملک، ان یکثر عملک ویعظم حلمک، اصل خیر یہ ہے جس کے اعمال اچھے ہوں اور جس کے اندر حلم و بردباری اور برداشت ہو، وان تباہی الناس بعبادت ربک، اور اصل خیر یہ ہے کہ تو ہر وقت اللہ کے پاس بھیجے تو عبادات بھیجے۔ یہ سچی محبت کرنے والے کے لیے سیدنا علی کی سیرت سے پیغامات۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جلال نے ایسی عورت کوئی پیدا نہیں کی، اس سے محبت مسلمان کی کیسے نہیں ہو سکتی؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ہمارا عقیدہ ہے یہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہیں۔ ایک مومن کا ایمان کا تقاضا ہے کہ جس طرح وہ سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سچے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 7962، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چین پہنی ہوئی ہے سونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ سونے کی چین ہے۔ کہا آپ پسند کرتی ہو کہ آپ کے ہاتھ میں آگ کی چین ڈالی جائے؟ کہا نہیں۔ فوراً اس کو اتارا اور اس کو اتار کے غلام خریدا، غلام خرید کے آزاد کر دیا، اور ساتھ کہا جو سونا تم پہنتی ہو اگر تم زکوٰۃ نہیں دے گی تو یہ تمہارے لیے جہنم کا ہی کڑا بنے گا، آگ کا ہی۔ اس سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں، ذرا چیک کریں زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں۔ ذمہ داری ہے، محبت کا تقاضا ہے، زکوٰۃ دیں۔ دوسری ذمہ داری والد کی خدمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پہ زخم آئے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے 6579، اور زخم پہ پانی ڈالا، خون نکل رہا ہے۔ اس ہستی کے چہرہ انور سے جس جیسا چہرہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔
اور سب سے زیادہ فکر لاحق ہے تو کس کو؟ سیدہ فاطمہ کو۔ کبھی دوڑ کے پیالے میں پانی لا رہی ہیں، کبھی دوڑ کے کوئی چیز لا رہی ہیں، فوراً سے چٹائی لی، اس کو آگ پہ رکھا، اس کی راکھ بنائی اور لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ جو خون نکل رہا تھا اس چٹائی کی راکھ کو رکھا۔ یہ خدمت، یہ تڑپ والدین کی خدمت کی آج امت کے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہ سیدہ فاطمہ نے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ نے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے پاس بلایا، بلا کے کان میں بات کہی، وہ رونے لگ گئی، پھر ایک بات کہی تو مسکرانے لگ گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3623۔ پوچھا کیا کہا اللہ کے رسول نے، لیکن انہوں نے راز فاش نہیں کیا۔ جب دنیا سے اللہ کے رسول چلے گئے پھر بتایا کہ مجھے سیدنا میرے والد نے کہا تھا کہ فاطمہ میرے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس غم میں نے رونا شروع کیا۔ تو پھر ساتھ ہی مجھے انہوں نے دوبارہ کہا کہ بیٹی تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی، تو مجھے اس بات میں خوشی ہوئی کہ میں دوبارہ جو ہے یہ خوشی کا ایک موقع بن رہا ہے۔ لیکن زندگی میں اپنے والد کی اس خواہش کو، اس بات کو کسی کو بتایا نہیں۔ آج کتنے گھروں میں اس بات پہ لڑائیاں ہیں، باپ کوئی کام کرتا ہے، والد اور والدہ کوئی بات کرتی ہے، اولاد اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ اور سب سے بڑی بات کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے 4462، اور پوری امت کے لیے پیغام ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کم از کم صحیح بخاری کی اس روایت کو پڑھیں۔ جو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جب ان کو اس بات کی خبر ملی کہ اللہ کے رسول اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتا الى جبریل ننعا۔ اے میرے ابا جان، آپ نے اللہ کی بات پہ لبیک کہا اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ اے میرے ابا جان، جنت الفردوس میں اللہ نے آپ کا گھر بنایا ہے۔ اے میرے ابا جان، اب جبریل کس کے پاس آئیں گے؟ اور پھر یہ کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، آپ کی قبر مبارک میں آپ کی تدفین ہوئی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے کہا تھا، اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول التراب، مجھے صرف اتنا تو بتاؤ کہ تمہارا جی کیسے چاہا کہ تم قبر پہ مٹی ڈالو۔ اور وہ کہتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا۔ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر، اہل بیت پر اور صحابہ پر اس طرح غم ٹوٹے، اگر وہ غم دنوں پہ پڑ جاتے تو دن راتیں بن جاتی۔ آج بیٹی کا پیغام تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت نہیں ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پاس نہیں گئے، انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو لبیک کہا۔ اپنے ذہن سے کشیدگی ہوئی باتوں کے پیچھے لگنا تو سب کو آتا ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں یہ محبت سمجھنا کسی کو نہیں آتا۔ چھٹا پیغام یہ ہے محرم الحرام کا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ کیا ایمان؟ جو اللہ کے رسول نے بنا دیا، فرمایا ان الحسن والحسین
سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں میں شہزادے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ہما ریحانتائی، یہ میرے دونوں پھول ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابن علی، کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو یہ دیکھو حسین جا رہے ہیں، یہ جنتی۔ اپنے بیٹے حسن کو اپنی ران مبارک پہ بٹھا کے کہا، صحابہ کو متوجہ کر کے، لوگوں یہ میرا بیٹا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کیسے؟ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، صحیح الجامع کی روایت 1528۔ اس میرے بیٹے کی سرداری کہاں نظر آئے گی؟ یہ دو بڑی مسلمان جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے حکومت کی، لیکن جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں مدینہ تو ممبر پہ بیٹھے تھے سیدنا حسن، نیچے اترے اور آگے بڑھ کے سیدنا معاویہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا اس ممبر پہ آ کے بیٹھیے جس ممبر پہ میرے باپ بیٹھا کرتے تھے، ان ابنی ھذا سید۔ اور میں پھر کہوں گا افراط و تفریط مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا۔ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دونوں جنتی شہزادے ہیں اور یہ دونوں اللہ کے رسول کے پھول ہیں۔ اور آپ نے دعا کیا کی تھی؟ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی لوگوں اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضهما فقد ابغضنی، جس نے سیدنا حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے اللہ کے رسول سے بغض رکھا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ان دونوں بیٹوں کو اللہ نے جنت کے شہزادے کہا، پھول کہا، ان کی محبت کو اللہ کے رسول کی محبت کہا، لیکن ان دونوں میں افضل سیدنا حسن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیدنا حسن 1 سال بڑے ہیں اور 1 سال زیادہ مرتبہ سیدنا حسین سے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے انہوں نے۔ 1 سال سیدنا حسین سے زیادہ اللہ کے رسول سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو جس کی زیادہ ملاقاتیں ہیں، جس نے زیادہ مرتبہ ہستی کو دیکھا ہے وہ افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے سیدنا حسن، کسی کو پتہ ہے کہ وہ کب شہید ہوئے؟ کیونکہ ان کو بھی زہر دی گئی تھی۔ پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ کسی کے علم میں؟ یہ بھی راز سمجھیے، کیوں ہم صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، سیدنا حسن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی جنتی شہزادے ہیں، ان کو سب صحابہ کے سامنے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کو 3 ہجری شعبان میں پیدا کیا اور ان کی شہادت 49 ہجری کو ہوئی اور ان کو بھی زہر دی گئی، اور ان کی خلافت 6 ماہ 5 دن تھی، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں شعبان میں، اور ان کی شہادت 61 ہجری کو ہوئی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے جو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سنیے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ روایت ہے مسند احمد کی 2651، مجھے کسی نے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے دیکھا تو اللہ کے پیارے پیغمبر تھے،
فرمایا جلدی جاؤ، جا کے معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ اللہ کے رسول نے بلایا اور کیا کہا؟ معاویہ تم نے قرآن مجید کی کتابت کرنی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو آپ سے کوئی کام ہے، جلدی پہنچے۔ اور یہ وہ معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3227۔ آپ نے دعا دی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ اپنے بندے معاویہ کو لکھنے کا طریقہ سکھا دے۔ یہ کاتبین وحی میں سے جو قرآن لکھا کرتے تھے، اللہ اس کو حساب و کتابیں سکھا اور اس کو عذاب سے بچا۔ یہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک دوسری مرتبہ دعا کی، جامع ترمذی کی روایت ہے 3842، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا، اس کو ہدایت دینے والا بنا، اور اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3553، ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وتر پڑھا عشاء کے بعد۔ ان کے پاس عبداللہ بن عباس کے غلام تھے، وہ عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ۔ اب جانتی ہے امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فإنہ ما اوتر الا بواحد، انہوں نے ایک وتر پڑھا ہے۔ فقال عبداللہ بن عباس جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے مفسر تھے، کہتے ہیں اصاب، اس نے صحیح کیا ہے۔ انہو فقیہ، تمہیں پتہ نہیں ہے صحابہ کرام میں سے فقیہ صحابی ہیں۔ دعہو فإنہو قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ یہ تو کاتبین وحی میں سے تھے۔ جب تک قرآن و حدیث نہیں پڑھیں گے اس وقت تک غلط فہمیاں دور نہیں ہو سکتی۔ ساتواں پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی روشنی میں اس مہینے میں گالیاں دینا، تبرہ بازی کرنا اور اس طرح کے کاموں سے رکنا بھی چاہیے اور روکنا بھی چاہیے۔ جب کوئی شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی گالی دے تو آپ صرف اتنا پوچھ لیجئے، اچھا آپ کس ابو بکر کو گالی دے رہے ہیں؟ ابو بکر بن علی کو، جو سیدنا علی کے بیٹے ابو بکر تھے، ان کو گالی دے رہے ہیں کیونکہ سیدنا علی کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا؟ یا آپ ابو بکر بن حسن جو سیدنا علی کے بیٹے حسن کے بیٹے ابو بکر تھے، آپ اس کو گالی دے رہے ہیں؟ کس کو گالی دے رہے ہیں؟ کون سے ابو بکر کو؟ یا آپ ابو بکر بن حسین جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی ابو بکر تھا، آپ کس کو گالی دے رہے ہیں؟ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس لیے گالی دیتے ہیں کہ یہ اور یہ ہے، سیدنا علی کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر، سیدنا حسن کے بیٹے کے نام بھی ابو بکر، سیدنا حسین کے بیٹے کے نام بھی ابو بکر۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ موسیٰ کاظم اس کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر، آپ کس ابو بکر کو گالی دے رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کیوں ابو بکر کا نام اپنے بیٹوں کا رکھا؟ محبت تھی۔ اگر کوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، لڑائی نہ کریں، صرف پوچھ لیں، اچھا یہ بتائیے آپ سیدنا علی کے بیٹے جو عمر تھے ان کو گالی دے رہے ہیں کیونکہ سیدنا علی کے بیٹے کا نام عمر بھی تھا؟ یا آپ عمر بن حسن کو گالی دے رہے ہیں جو سیدنا حسن کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی عمر تھا؟ آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو عمر تھے ان کو آپ گالی دے رہے ہیں؟ اور زین العابدین جو سیدنا علی کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، کیا آپ ان کو گالی دے رہے ہیں؟ کس عمر کو گالی دے رہے ہیں؟ یا موسیٰ کاظم کے بیٹے عمر تھے، کیا آپ ان کو گالی دے رہے ہیں؟ کس عمر کو گالی دے رہے ہیں؟
آپ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نام لے کے کہتے ہو کہ عائشہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کون سی عائشہ؟ امام جعفر صادق کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ تھا، کیا آپ اس کو گالی دے رہے ہیں؟ یا موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ تھا، اور علی رضا کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ تھا، آپ کس عائشہ کو گالی دے رہے ہیں؟ اگر سیدہ عائشہ سے نفرت ہوتی تو یہ سارے کے سارے جو صالحین اتقیاء لوگ گزرے ہیں یہ اپنی بیٹیوں کا نام عائشہ ہی رکھتے؟ اور سیدہ عائشہ وہ ہے جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ سیدہ عائشہ وہ ہیں جس کی پاکیزگی اور طہارت کو جب تک میں اور آپ تلاوت نہیں کرتے قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیغمبر کو سجدے کی حالت میں بھی بلا سکتے تھے، رکوع کی حالت میں بھی بلا سکتے تھے، قیام کی حالت میں بھی بلا سکتے تھے، کیونکہ اس جیسی ہستی تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ لیکن اللہ کے رسول کو جب اللہ نے اپنے پاس بلایا تو سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں؟ بین حاقرتی و ذاکرتی، اس ہستی نے ٹیک لگائی تھی تو سیدہ عائشہ کے ساتھ ہی ٹیک لگائی تھی۔ اور آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک جو اپنے منہ مبارک میں ڈالی ہے اس کو چبا کے بھی دیا تھا تو سیدہ عائشہ نے چبا کے دیا تھا۔ کس عائشہ کو گالی دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمیں صحیح راستہ دیتا ہے اور وہ حدیثیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، اس لیے گالی دینا اس کے بارے میں بھی سمجھنا چاہیے۔ لا تسب الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ شیطان کو گالی دینے سے بھی شیطان ہی خوش ہوگا۔ حمیدی کہتے ہیں من السنہ الترحم علی اصحاب محمد، سنت یہ ہے کہ صحابہ کرام پہ ترحم کی دعا کی جائے کہ اللہ ان پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں فَلَمْ نُؤْمَرْ إِلَّا بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ، ہمیں صرف حکم ہے کہ ہم استغفار کریں۔ فَمَنْ سَبَّهُمْ، جس نے گالی دی، او تنقصهم، یا ان کا کوئی نقص بیان کیا، او احد منہم، کسی ایک کا بھی نقص، فَلَيْسَ عَلَى السُّنَّةِ، حمیدی جو محدث ہیں بیان کر رہے، صحیح بخاری کی پہلی روایت بیان کرنے والے بیان کرتی ہے جس نے گالی دی کو نقص بیان کیا اس کی زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور دوسری بات، امام احمد رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے اذا رأيت رجلا يذكر اصحاب رسول اللہ بسوء فاتهمه على الاسلام، جو کسی صحابی کے بارے میں کوئی بری بات کہے فاتهمه على الاسلام، اس کا اسلام تہمت والا ہے، وہ اسلام ٹھیک نہیں ہے۔ اور ابو زرع رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے اذا رأيت الرجل، جس کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اذا رأيت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ، اگر تم دیکھو کہ کوئی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، فاعلم انه زندیق، تو سمجھ لینا یہ زندیق ہے۔ وذلك، کیوں؟ ان الرسول حق، کیونکہ اللہ کے رسول حق ہیں، والقرآن حق، قرآن بھی حق ہے، وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةِ، یہ قرآن اور یہ حدیث صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے، وَالسُّنَّةِ أصحاب رسول اللہ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ، صحابہ پہ تان کرنے والا اصل میں قرآن اور حدیث کو مٹانا چاہتا ہے، کیونکہ وہی تو گواہ ہیں، گواہی کے بغیر تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، ان گواہوں پہ جرا کرنا یہ حقیقت میں قرآن اور حدیث پہ جرا کرنا ہے۔ اور سرخسی نے تو کتنی بڑی بات کہہ دی، فَمَن طَعَنَ فِيهِمْ، جو صحابہ پہ طعن و تشنیع کرتا ہے، فَهُوَ مُلْحِد، یہ ملحدین کا طریقہ ہے، منابذ للاسلام، یہ اسلام مخالف لوگوں کی بات ہے، دواؤہ السیف، اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کا علاج تلوار ہے، ان لم یتوب، اگر وہ توبہ نہ کرے۔ آج کی ہماری مجلس کی آخری بات، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو جنت کے شہزادے میں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ جنتی شہزادے ہیں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ اللہ کے رسول کے پھول ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ان کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کو اتنی مصیبتیں آتی ہیں. اگر سیدنا حسین شہید ہوئے تو ان کے والد سیدنا علی بھی تو شہید ہوئے. اگر سیدنا حسین شہید ہوئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی تو شہید ہوئے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو شہید ہوئے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو شہید ہوئے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے. اور اگر روایت کو دیکھا جائے تو اللہ کے رسول بھی شہید ہوئے. کیسے؟ فرمایا جب آپ آخری وقت میں صحابہ کو کہہ رہے تھے ما زالت، وہ جو یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر ملایا تھا اب وہ میری شارک کو کاٹ رہا ہے. اس روایت کی روشنی میں علماء محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ جو حدیث ہے اس کی روشنی میں آپ بھی شہید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ شہادت کا سلسلہ ہے. یہ شہادت ان کو نصیب ہوتی ہے جن کا مقام بڑا ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے پھول کے کچھ پیغامات ہیں وہ سن لیجئے اور ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھول سیدنا حسین، ان کا اخلاق کتنا تھا. ایک شخص نے ان کے بڑے بھائی حسن کو بہت برا بھلا کہا. انہوں نے اس کو بلایا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں 40 درہم تھما دیے اور کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ خاصے آج کل پریشان ہیں، یہ تم لے لو اور اپنی گزر بسر کرو. لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں، گالی گلوچ نہ یہ اسلام میں جائز نہیں. 40 درہم بھی دیے اور سبق بھی دے دیا کہ گالی گلوچ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے. خادم شوربے کا پیالہ لے کر جا رہا تھا تو ان کے کپڑوں پہ گر گیا. ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں. خادم کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے. کہتے ہیں میں نے غصہ نہیں کیا. کہتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہتے ہیں جاؤ میں نے معاف بھی کیا. پھر وہ پڑھتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہتے ہیں جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. قرآن کی آیت کو پریکٹیکل پیش کرنے والے تھے سیدنا حسین. آج اس سے محبت کرنے والوں کا یہی انداز ہونا چاہیے. تواضع اور عزت و انکساری کی حالت یہ تھی کہ جب پتہ چلا کہ ان کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی ہے، سیدنا حسن بصری نے بھی کی تھی، ان سے پہلے سیدنا حسین نے کیا، کہ ایک کھجوروں کا ٹوکرا لیا اور اس کے گھر چلے گئے اور کہتے ہیں یہ میری طرف سے تحفہ ہے. پوچھا تحفہ کس دیے؟ کہا تم نے مجھے نیکیاں دی تو میں کچھ بدلہ تو دوں گا ہی نہیں آپ کو. جب تو نے مجھے گالیاں دی تو مجھے نیکیاں دی ہیں، تو جب نیکیاں دینے والا جو ہے مجھ پہ سخاوت کر رہا ہے تو مجھے بھی تو کچھ بدلہ دینا ہی چاہیے نا. اطاعت اللہ کے رسول کی کس طرح تھی سیدنا حسین کی. میدان عرفات سے لے کر پیدل مزدلفہ سے منا، اور جب تک کنکریاں مارنے تک بلند آواز سے لبیک کہتے آ رہے. کسی نے کہا کہ اتنا آپ کہہ رہے ہیں آپ تھک جائیں گے اور آپ کا گلا خراب ہو جائے گا. تو مسکرا کے کہتے ہیں میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کو میں نے اسی انداز سے ہی حج کرتے دیکھا تھا. تو اللہ کے رسول کی اطاعت کی ان کی حالت تھی کہ اتنے لمبے سفر میں کوئی پرواہ نہیں کی. اس سے محبت کرنے والوں سے ایسی ہی اطاعت اسلام تقاضا کرتا ہے. اور صبر و استقامت
جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ نے سنا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے وہاں روانہ ہوئے، اصل مسئلہ کیا تھا؟ میں اختصار سے آپ کے سامنے ایک حقیقی پکچر رکھوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ واحد ہستی ہیں جن نے تمام روایات کو جمع کر کے استقصاء کیا ہے کہ اصل حالات اور واقعات کے تھے۔ سب سے پہلا نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے پھول کو عراقیوں نے خط لکھے، اور خط میں یہ کہا امیتت السنہ واحیت البدعہ، سنت ختم ہو گئی ہے، بدعات عام ہو گئی ہیں، اور جب تک آپ نہیں آتے یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، اور ایک صندوق بھر کے خطوں کا بھیجا۔ نتیجتاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ سے ہی حج کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا آپ نہ جائیے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے فرمایا آپ نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا۔ اور حتیٰ کہ جب وہ جانے لگے تو یہ بھی کہا صحابہ نے استودعک اللہ من قتیل، ہم اس وقت بہت پریشان ہیں، ہم اللہ کی سپرد کرتے ہیں، اللہ کی امانت میں آپ کو بھیجتے ہیں۔ جب یہ جا رہے تھے فرزدق شاعر بھی ملا، اور فرزدق شاعر نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ آپ رک جائیں گے تو میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاتا ہوں، آپ نہ جائیے، ان لوگوں پہ اعتماد نہ کیجیے۔ لیکن کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل امین جب تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں خون آلود مٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سیدنا حسین کی شہادت کی مٹی ہے۔ تو اللہ عز و جلال کے جو فیصلے ہیں وہ نافذ ہو کے رہتے ہیں۔ نتیجتاً جب وہاں پہنچے تو اس وقت ان کو اطلاع یہ مل چکی تھی کہ ان ظالموں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ جب یہ بات ان تک پہنچی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ہانی بن عروہ ان دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ شہید کرنے والا وہ ظالم ہے جو کوفے کا اس وقت گورنر تھا، عبید اللہ بن زیاد۔ جب پتہ چلا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے لشکر بھجوایا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا فیصلہ چینج کر بیٹھے ہیں کہ اب یہ کوفہ کی طرف نہیں آئیں گے، اب یہ کسی اور جگہ جائیں گے، جس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری شامت میری آئے گی۔ اور وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تبدیل کیا تھا؟ 3 فیصلے تھے۔ پہلا فیصلہ، مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، یا او الذهاب الى الثغر، یا میں کسی جہاد کے لیے کسی سرحد پہ جاؤں گا، او اتیان یزید لمبایعته، یا میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اس کی بیعت کرنے کے لیے۔ یہ وہ خطہ تھا جو عبید اللہ بن زیاد ظالم کو پسند نہیں تھا کہ اگر ایسا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میری گردن سب سے پہلے اڑائی جائے گی۔
نتیجتاً اس نے وہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ جو یہ خبر پہنچی یزید کے پاس تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ لعن اللہ ابن مرجانہ، اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پہ، یعنی عبید اللہ بن زیاد پہ، کہ جس نے یہ اتنا بڑا غلط کام کیا ہے۔ اور ان کے گھر سے رونے کی آوازیں شروع ہوئی، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی اور انہوں نے ہمیں مدینے تک پہنچایا۔ جب مدینے میں آپ کا جسد خاکی تو وہاں ہی اس کی تدفین کی گئی، لیکن آپ کے سر مبارک کو مدینہ میں لایا گیا۔ سب لوگ اس وقت عمر بن سعید کے پاس جمع تھے۔ جب یہ خبر پہنچی قدم برأس الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس وقت تمام گھروں کی عورتوں تک یہ بات پہنچی، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت پر سب غمزدہ تھے۔ اور یہ ظالم شمر جو عبید اللہ بن زیاد کے اشارے پہ جس نے شہید کیا تھا، پھر اللہ ذو جلال نے اس کو عبرت ناک سزا دی۔ جس طرح اس نے اس ہستی کو شہید کیا، اسی طرح ہی عبید اللہ بن زیاد کی حالت ہوئی، جس کا احادیث میں حال موجود ہے۔ اللہ ذو جلال جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اللہ ذو جلال ان کے اچھے اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے، معاشرے میں ایک نہیں دسیوں ایسے جھوٹ ہیں جن کو پھیلایا جاتا ہے، اور دسیوں ایسی باتیں ہیں جن کو بتایا جاتا ہے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں میں 2 حدیث صحیح بخاری کی پیش کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یرکبون البحر، میری امت کے لوگ جو پہلا لشکر ہوگا جو سمندر میں سواری کرے گا، فقد اوجبوا، ان پہ جنت واجب ہے۔ وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، اور سب سے پہلا لشکر جو میری امت میں سے وہ قیصر کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ جنگ کرے گا، مغفور لہم، ان کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ یہ آپ نے اس وقت ہی نوید سنا دی تھی۔ سب سے پہلے سمندری بحری بیڑا یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرپرستی کی تھی۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 2561، سلسلہ صحیحہ 173، اور صحیح بخاری کی روایت ہے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری 2924 اور سلسلہ صحیحہ 268 اور صحیح ابی داؤد 2512۔ آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ کرے گا، جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، ان پہ جنت واجب ہے۔ قالت ام حرام کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے اس حدیث کو سن کے فوراً کہا اللہ کے رسول انا فیہم، دعا کیجیے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ میرے اوپر بھی جنت واجب ہو جائے۔ قال انت فیہم، تو آپ نے فوراً خوشخبری دی آپ بھی ان میں سے ہو۔ تو ام حرام واقعتاً اس میں شامل تھی اور گھوڑے سے گر کے یہ شہید ہوئی، کیونکہ میدان جہاد کی طرف جا رہی تھی تو ان کی شہادت ہی کنسیڈر ہوئی۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر، سب سے پہلا لشکر جو میری امت میں سے مدینت قیصر، قیصر نامی شہر پہ غزوہ کرے گا رومیوں کے ساتھ، مغفور لہم،
ان سب کو اللہ ذو الجلال نے بخش دیا ہے۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال لا، تو ام حرام نے کہا کہ میں ان میں سے ہوں گی، قال لا، فرمایا نہیں، کیونکہ وہ پہلے شہید ہوگی نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس روایت کو جو صحیح بخاری کی آپ نے سنی اور سلسلہ صحیحہ کی، اس کی شرح ہے فتح الباری۔ فتح الباری کی شرح میں محلب کا قول لے کے آئے ہیں ابن حجر۔ فتح الباری کی حدیث نمبر 2924 کے تحت لکھتے ہیں فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ، یہ حدیث میں فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، لأنہ اول من غزا البحر، جس نے سب سے پہلے سمندر میں جہاد کیا اور بحری بیڑا بنایا، ومنقبۃ لوالدہ، اور اس میں فضیلت ہے اس کے بیٹے یزید کی، لأنہ اول من غزا مدینہ قیصر، وہی سربراہ تھے جب قیصر کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ کی ہے۔ قال ابن حجر، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ لکھتے ہیں وَكَانَ غَزْوَةُ يَزِيدَ الْمَذْكُورَةُ فِي سَنَةِ 52 من الہجرہ، یہ غزوہ 52 ہجری میں ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے پھول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ 61 میں شہید ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے دل میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت کی تجدید کریں اور ان کی محبت کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور ان محرم کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر کرنا اور صبر پر لوگوں کو تیار کرنے کے اس پہلو کو غالب کریں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور وہ اسباق جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین اور فاطمہ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم کی زندگیوں سے ہمیں ملتے ہیں، ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال ہے کہ صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین کی موجودگی میں فتح نصیب ہوگی، مگر حضرت امام حسین کی موجودگی میں اس قدر ظلم کیسے برپا ہوا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ سیدنا حسین جب گئے تھے تو وہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ اسلام کی جنگ کرنے جاتے تو کوئی صحابی پیچھے نہ رہتے، ان کو تو بلایا گیا تھا کہ آپ تشریف لائیں یہاں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، وہ جنگ کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے۔ یہ کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو کبھی بھی صحابہ پیچھے نہ رہتے۔ یہ اس دھوکے میں اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کے اس پھول کو شہید کیا گیا اور ظلم کیا گیا۔ جو شخص خواب میں نبی یا صحابہ کرام کو دیکھے تو اس کے بارے میں شریعت میں کوئی خوشخبری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھنے کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص سنت پہ عمل نہیں کرتا اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہی نہیں ہوتا۔ جس شخص کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ انور کیسا تھا، وہ حالات کو جانتا نہیں، وہ پہچان ہی نہیں سکتا کہ میں نے دیکھا کیا ہے۔ اور تیسرا، یہ کوئی بھی کرامت کی بات نہیں، اللہ ذو الجلال جس کو بھی عطا کر دے اس کو ہی دیدار ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان الشیطان لا یتمثل بی، حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ جس کو نظر آئیں گے اللہ کے رسول
وہ اصلی شکل میں نظر آئیں گے۔ اور یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے احادیث پڑھی ہیں کہ آپ کے بال مبارک ایسے تھے، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا، آپ کا کندھے مبارک ایسا تھا۔ دوسرا، اس کے بارے میں جو بھی بات کرے گا اس کے بارے میں یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ صحیح خواب نہیں ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں آپ نے سنا، اصل ظلم جس نے کیا تھا، نتیجتاً جس کے نتیجے میں آج امت اسلامیہ کتنی پریشان ہے، یہ اس ظالم کا ظلم تھا، یہ اس کا ہی نشہ تھا کہ جس نے شمر کو بھجوا کے یہ کام کروایا، اور عبید اللہ بن زیاد ہی تھے، وہی ظالم تھا جس نے ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کو سیدنا حسین سے پہلے شہید کروایا تھا۔ اور ہوا یہ، وہ بھی دھوکہ ہوا۔ دھوکہ کیسے ہوا؟ رات کی تاریکی میں اطلاع تھی کہ سیدنا حسین نے آنا ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور یہ ظالم رات کی تاریکی میں پہنچا، لوگوں نے سمجھا کہ سیدنا حسین آ گئے، وہ سب آگے بڑھ کے بیعت کرنے لگے، اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے، تو وہاں بھی لوگ تیار تھے ان سے لڑائی کرنے کے لیے، لیکن جن کے گھروں میں موجود تھے ان کے گھروں کے جتنے ذمہ داران تھے اس نے قیدی کر لیے تھے، تو دھوکے کے ساتھ ہی ان کو شہید کیا، اور دھوکے کے ساتھ ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ظالم نے شہید کیا۔ اور نتیجتاً ایسا ہی ہوا کہ جب اس نے یہ ظلم کیا اور آپ کا سر مبارک جو ہے سیدنا حسین کا وہ لے کے آئے، تو اس وقت اس نے چھڑی کے ساتھ یہ نشانیاں بنائی کہ اچھا یہ تھا اور یہ تھا، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب جنگ ہوئی تو دوبارہ اس کی بھی گردن کاٹی گئی، اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس کی گردن جب ماری گئی ظالم کی تو اچانک سے سانپ آیا اور وہ اس کے ناک میں داخل ہوا اور دوبارہ سے منہ کے نکل گیا، اور صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے جو اس وقت مسلمان تھے کہنے لگے قد جاءت، تو ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی ملا۔ اور سچ کہا تھا صحابہ کرام نے، جس نے ظلم کیا سیدنا حسین سے ان کا بدلہ اللہ نے دنیا میں ہی لے لیا۔ اللہ جلال قیامت کے دن ان جنتیوں کا ساتھ سب کو نصیب فرمائے۔ میں آخر میں ایک گزارش ضرور کروں گا آپ لوگوں سے، آپ لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کو پریفر کیا کریں۔ اور دوسری گزارش، یہ مبارک دن جو ہے ان مبارک دنوں میں سنت کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اور آپ اکثر روزے محرم میں رکھا کرتے تھے، یہ نبی کی سنت ہے، اس کو پریفر کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات، آپ کو اس بارے میں بھی ضرور غور کرنا چاہیے، دنیا میں ہر شخص عبادت کرتا ہے، ہمیں حکومت وقت سے بھی یہ گزارش کرنی چاہیے کہ حکومت وقت اس کا مثبت حل نکالے۔ یہ 10 دن تو بڑی رحمت کے دن ہو سکتے ہیں، کیونکہ محرم ہے، مہینہ ہی اچھا ہے، حرمت والا ہے، ہماری فوج ہو، ہمارے پولیس کے افسران ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کس پریشانی کے عالم میں وہ ہوتے ہیں، اس پریشانی کو دور کرنا چاہیے۔ ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے اس وطن عزیز کے اندر جیسے جنگ کا ماحول بنا ہوتا ہے، یہ رویہ بالکل درست نہیں ہے۔ بازار ہوں اور اس طرح کتنے تاجر برادری کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی غم ہے، تو جس طرح مسلمان مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں، عیسائی اپنے گرجوں میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، تو یہ محدود ہونا چاہیے سلسلہ۔ بیمار کتنے پریشان ہوتے ہیں، تاجر کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی جو دشمن کے مقابلے کے لیے دن رات بیچارے کھڑے ہیں فوج کے لوگ، ان بیچاروں کی پریشانی بنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں اس طرح ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور دشمن پہ کیا نظر رکھیں گے، ان کی ڈبل مشقت ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان کے قدم کے ساتھ قدم ملانا چاہیے،
ان کو مضبوط کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو دیگر پریشانیوں میں کھینچنا چاہیے۔ اللہ ذو الجلال اس وطن کی حفاظت فرمائے اور اس وطن کے باسیوں کو امن و امان نصیب فرمائے، اور اللہ ذو الجلال ہر دشمن کو نیست و نابود فرمائے جو اس وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور محافظین کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند ایک اناؤنسمنٹس ہیں، یہ کائنڈلی سن لیں۔ نیکسٹ ہمارے سنڈے کو 1 سپتمبر آ رہی ہے۔ 1 سپتمبر کو حدیث کلاس نہیں ہوگی، چونکہ محترم قاری صاحب کا وہ اس سنڈے کی جو کلاس جو ہے نا وہ پوسٹ پون کر دی گئی ہے۔ وہ نیکسٹ انشاءاللہ سنڈے سے دوبارہ نایاب شادی حال میں ہی جائے گی ہوگی، اور وہ نیکسٹ سنڈے جو ہے نا 8 سپتمبر کو آئے گا۔ حدیث کلاس 8 سپتمبر کو ہوگی، اور اس کا ٹائمنگ جو ہے نا آپ کو اناؤنس کر دیا جائے گا آپ کے گروپ کے اوپر۔ اگر کسی ساتھی کا نمبر نہیں ہے تو وہ اپنا گروپ میں ایڈ کروا لے۔ نیکسٹ پروگرام ہمارا آ رہا ہے 6 سپتمبر کو بروز جمعہ۔ یہ ون امہ کے نام سے یہ ایکسکلوسیو پروگرام ہے ڈیفنس ڈے کے ریفرنس سے، چونکہ 6 سپتمبر کو فرائیڈے آ رہا ہے۔